آپ کی جماعت سے وہی بات ہے جو ابھی کھوسا صاحب نے کہی, آپ کے وزراء مذاق اڑاتے رہے اس کے اوپر. پرائم منسٹر نے بھی یہی کہا کہ کامیڈی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. بہت شکریہ سما نیوز کا, شکریہ, بڑا اچھا آج آپ نے کافی پلائی ہے مجھے. میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا ہم لوگ جو یہ پروٹیسٹ ہے, دیکھیں پروٹیسٹ ہے, آپ نے اکیلے علی محمد کو کافی پلائی ہے. ہماری طرف سے احتجاج ہے. آپ آئیں نا سر, آپ بھی ادھر آئیں. دس از این انسینٹو فار یو ٹو کم ٹو the اسٹوڈیو. شکریہ. دیکھیں جو ادھر ہم آتے ہیں, آپ کے مہمان آتے ہیں, ہم اپنی اپنی جماعتوں کے نمائندے ہیں. ہم اپنی جماعتوں کے ٹکٹس پہ پاس ہو کے آئے ہیں اور ہمارے لیے ہمارے لیڈران اہم ہیں, لیکن ہمارے لیے ہمارے لیڈران سے زیادہ اہم قائد اعظم اور اپنا ملک بھی ہونا چاہیے. یہاں پہ ہم ایک حد تک اپنی پارٹی پالیسی کو بھی فالو کریں, وہ ہمارا کام ہے, لیکن ایک ہمارا اپنا ایک ضمیر ہوتا ہے جو ہم نے کسی نے گروی نہیں رکھا کسی کے لیے, ہم کسی کے لیے نہیں, ہم پاکستان کے لیے سیاست میں. تو یہاں پہ اگر ایک بات ہوتی ہے, ایک ادارے نے ایک سٹیپ لیا ہے, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, میاں نواز شریف صاحب نے وہاں ایک ذہنی رو میں ایک بات کر دی ہوگی, ریجیکٹڈ, تو آپ اس کو ضروری نہیں ہے کہ 100% فالو کریں. جہاں ضرورت ہوتی ہے بندہ اپنے ملک کے لیے بات کر دیتا ہے. یہ فوج ہماری اور آپ کی ہے, جب خدا نہ خواستہ مشکل آئے گی تو کوئی نواز شریف یا کوئی اور آ کے ادھر بارڈر پہ نہیں کھڑا ہوگا, یہ فوج ہی گولی کھائے گی یہاں سینے پہ. تو اگر انہوں نے ایک سٹیپ لیا, اس کو اپریشیٹ کریں. ہمارے اپنے ملک کا فوج ہے, ہمارے اپنے ملک کا جو ہے وہ ایک ادارہ ہے. اور ایک اور بھی میں آپ کو, کیا یہ پہلی بار ہوا ہے, کیا یہ ان بلٹ میکینزم پہلی بار حرکت میں آیا ہے؟ نہیں, اس سے پہلے بڑے اس سے بھی بڑے عہدوں کے جنرلز تک کو جو ہے وہ کورٹ مارشل کیا گیا کہ نہیں کیا گیا ندیم ملک صاحب؟ ابھی مثلا ریسنٹ پاس میں 3-4 تو جنرلز جو ہیں کرپشن کے اوپر ان کو سزا ہوئی. اب میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں, میں ایک ایگزامپل دوں گا, نام نہیں کوٹ کروں گا. میں علاقے کی خیبر پختونخوا کی بات بتاتا ہوں, ارلی 90s کی, جب ہم اسٹوڈنٹ تھے. ایک بات میرے نالج میں آئی جو سن کے انسان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے, اور یہ وہ ایک معاشرے کا رنگ ہے جو ہم میں آیا ہے. جس چیز کے خلاف عمران خان صاحب نے سیاست کی وہ کیا تھی؟ وہ یہی تھی کہ رول آف لا ہو. عمران خان اور کسی چیز کے لیے نہیں ہے, رول آف لا ہو, چاہے ہم پہ ہی اپلائی ہو, ہم غلط کام کریں ہم پہ بھی اپلائی ہو. ایگزامپل یہ تھی, ہمارا لوکل علاقہ ہے, کوٹ کریں تخبئی, وہاں کسی زمانے میں نام نہیں لیتا, کسی زمانے میں ایک اسسٹنٹ کمشنر 17 کا ہوتا ہے, BPS. اس نے کسی کالج کے پرنسپل کو کہہ دیا کہ آپ ادھر آئیں کسی کام کے لیے. تو وہ تو 19 ہوتا ہے پرنسپل, میرے خیال میں 18 تو ہوتا ہی ہے, آئی تھنک 19 تھا. اس نے کوئی بھلے آدمی نے, کوئی تعلیم یافتہ تھا, قلم والا تھا, اس نے کہا کہ بھئی میں گریڈ 19 ہوں, 18 ہوں, میں پرنسپل ہوں, آپ 17 ہیں, آپ کو کام ہے آپ آئیں, آپ کو کام ہے تو آپ آئیں, آپ میرے سے جونیئر ہیں. ٹھیک ہے, آپ اسسٹنٹ کمشنر ہوں گے, آپ DMG میں ہوں گے, لیکن میں استاد ہوں. آپ کو پتہ ہے اس کے ساتھ کیا ہوا؟ ایلیجڈلی جو مجھے بتایا گیا آج سے کچھ سال پہلے, ارلی 90s کی باتیں ہیں, جب ان کی کرسیوں کی سیاست چلتی تھی, کہ اس اسسٹنٹ کمشنر صاحب بہادر نے کہا کہ اس کو بتاؤ 17 کی طاقت بتاؤ کہ میں کس اس میں ہوں, اور اس کو لاؤ میرے سامنے پولیس کے ڈالے میں جو وین ہوتی ہے, اور اس کو اپنے بینچ پہ نہیں بٹھانا جو ڈالا ہوتا ہے جو وہ ہوتی ہے, اس کو اپنے تختے پہ لٹا کے لانا, اس کو پتہ لگے کہ 19 کی طاقت کیا اور 17 کی. تو یہ ہماری مینٹیلٹی ہے, یہاں جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے بس وہی بندہ ہے. تو اگر کوئی زبردست سٹیپ لیا گیا ہے, پہلی بار نہیں, ایک ریپیٹیشن ہے ہمارے ڈسپلن ادارے میں, یہ چیز ہے, لیکن ایک بار زیادہ واضح طور پہ کیوں سامنے آئی ہے کہ ایک بڑا ایشو اٹھا سندھ میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اگر یہ ٹرینڈ ٹوٹ رہا ہے اور پاکستان میں رول آف لا جو ہے وہ بن رہا ہے. مجھے آپ ایک اور چیز, میں اکثر اپوزیشن کے زمانے میں بھی کہتا تھا, اپنی حکومت میں بھی کہتا ہوں, کہ ایک تو آفیشیل گارڈز ہوتے ہیں سیکیورٹی کے لیے آپ کو ملے ہوتے ہیں, لیکن ایک ٹرینڈ ہے ہمارے پاکستان میں, بڑے شہروں میں ایک ٹرینڈ ہے کہ ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے نا, زیادہ افورڈ کر سکتا ہے ایک لینڈ کروزر یا کوئی اور بڑی گاڑی, پیچھے ڈالا لگایا ہوگا, اس میں بندے اس کو کوئی تھریٹ نہیں ہوگا, بندے بیٹھے ہوں گے, بندوقیں پکڑی ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ جو وائٹ کالر بچے جو ہے وہ بچیاں جو اپنے والد کے ساتھ, جو اس کا والد کلرک ہے, جو کہ اس کا والد کوئی سرکاری افسر ہے, 16 گریڈ کا ٹیچر ہے, وہ جب اس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اس پہ کیا امپریشن جاتا ہے. تو ان چیزوں کو ہم نے ڈسکریج کرنا ہے. آئی تھنک اٹس اے گریٹ اسٹیپ. بلاول صاحب نے اس پہ اچھا, میں سمجھتا ہوں مناسب سٹینڈ انہوں نے لیا ہے. I think Muslim League نون میں سے somebody should have a spine to encourage it, to بتائیں کہ بھئی this was good something. یہ جملہ بولنا چاہیے انہیں کہ لا آف دی لینڈ جو ہے اس کی جیت ہوئی ہے, تو شاباش, بہت اچھا ہوا ہے. ماضی میں اگر کوئی غلط ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں نا 2 wrongs don't make 1 right. تو اگر غلط ہوا ہے, میں جاوید لطیف صاحب جو بات کریں میں ایگری کرتا ہوں
کہ وہ کہتے ہیں کہ ماضی میں یہ اس طرح کے کام ہوئے ہیں, ٹھیک ہے ہوئے ہیں, لیکن یہ اچھا ہوا ہے تو اچھے کو تو اچھا بولیں. اور ایک اور چیز یہاں یہ سوال ہے میرے دونوں سینئر ہیں ان کے لیے ہے, اگلے سیگمنٹ میں اس پہ بات کرنا چاہیں تو کر دیں, نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں اگر جواب نہیں ہے. کتنی بار پیپلز پارٹی کی, صرف 1 منٹ دیجیے, کتنی بار, 4 بار حکومت گزری ہے, 3 بار میاں صاحب کی گزری ہے, وزیر اعظم رہے ہیں 3 بار. آپ جب حکومت میں ہوتے ہیں آپ کے نیچے بے شمار ادارے ہیں, بے شمار افسران ہیں, اور آپ کے منسٹر ہیں, آپ کے پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں, ایم این ایز ہیں, فلاں ہے, یہ ہے وہ ہے. بڑی باتیں آپ کرتے ہیں رول آف لا کی, مریم نواز شریف صاحبہ بھی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی. میرا سوال ان سے یہ ہے, 4 اور 3 بار حکومتیں کر کے آپ نے اپنی جماعت کے کسی کلرک کے خلاف بھی, کسی ایم این اے کے خلاف چارج شیٹ تک کیا کہ کرپشن کی ہے تم نے یہاں ملک کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا ہے, تمہیں چارج شیٹ کرتے ہیں. کبھی اپنی پارٹی سے آپ ایک کلرک, ایک پی این کو نکالا ہے آپ نے کرپشن پہ یا پاکستان کا اثاثہ لوٹنے پہ؟ میں سمجھتا ہوں جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اداروں سے, سب سے پہلے اپنے آپ پہ کریں. کیونکہ میں فخر کرتا ہوں اس بات پہ, مجھے اس پہ فخر ہے کہ ہم سیاستدان ہیں, ہم آپ کے سامنے جواب دیں. ندیم صاحب ہم سب جواب دیں ہیں, لیکن جو جواب دہ ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہوتی ہے مورل اتھارٹی. کسی جج یا جرنال نے کسی کا دروازہ کھٹکھٹا کے اس کو ووٹ نہیں مانگا کہ مجھے آپ لیڈر بناؤ, ہم کہتے ہیں لیڈر بناؤ, تو پھر ہم سوال کرنے سے کیوں گھبراتے ہیں؟ اگر کوئی سوال کرتا ہے, میں نے کوئی کرپشن نہیں کی, کرے, میں جتنے سوال کریں گے میرے سے میں اور زیادہ صاف ہو کے سامنے آؤں گا اگر میرے میں کرپشن نہیں ہے. ایک بریک لے لیں, بریک لے سے واپسی کے اوپر یہاں پر بھی اور جو پی ڈی ایم کی سیاست اور جلسے کی سیاست ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. سردار لطیف کھوسا صاحب کے پاس چلتے ہیں. کھوسا صاحب, سیاست تو کرنی ہے اپوزیشن نے, اور حکومت جو ہے اس نے اپنا وہ بیانیہ بھی قائم رکھنا ہے کہ چور اور ڈاکو ہیں, ان کو سزا دلوانی ہے. پاکستان درمیان میں کہیں پیچھے چلا جاتا ہے. پاکستانیوں کے ایشوز, مہنگائی, بے روزگاری, کرونا, ہم ساری چیزیں بھول گئے. نہیں دیکھیں ملک صاحب, نہ جواب ہمارے پہلے معزز مہمان نے دیا, نہ آپ کا دوسرا جواب علی محمد صاحب نے دیا کہ کابینہ ساری نے یہ رٹ ڈرامہ اور فراڈ اور پتہ نہیں کیا کیا کیوں لگایا تھا. اس کا بھی کوئی مواخذہ لے گا. بات کرتے ہیں کہ جی بے حرمتی. دیکھیں بے حرمتی, میں آپ کا اس بات کا جواب دیتا ہوں. بے حرمتی کی بات کرتے ہیں, بے حرمتی نان کاگنیزیبل ہے, چلے جائیں میجسٹریٹ کے پاس, لیکن اگر ایک ان کا معزز رکن اپنے بھانجے کے ذریعے سے ایک وقاص نامی شخص جو ہے جھوٹی کرتا ہے 182 میں, اس کا اندر ہونا ہے. ذرا اپنے بھی آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. دیکھیں ریاستیں اس طرح نہیں چلا کرتی ہیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, نفرتوں کی سیاست ساری جو ہے کر رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. کرونا ہمارے اوپر لاگو آپ کر رہے ہیں, جو پرائم منسٹر صاحب نے جو جلسے کیے ہیں اس پہ کرونا لاگو نہیں ہوتا ہے. دونوں, میں تو دونوں کا نام لے کے بولا. بالکل کرونا ہے, اور آپ نے ٹھیک کیا ہے. میں تبھی اپنے بھائی علی محمد, اپنے چھوٹے بھائی کو سنا رہا ہوں کہ ہمارے اوپر ہی ساری چیزیں مسلط نہ کریں. بات یہ ہے کہ جو اب عوام کی اس وقت جو چیخیں نکل رہی ہیں, سچی بات تو یہ ہے کہ چیخیں نکل رہی ہیں عوام کی, جو مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, بدحالی جس نیچ پر آ گئی ہے. پنجاب بالکل حکومت وزیر اعلیٰ نہ ہونے کے برابر ہے, اور 6 آئی جی بدلے جاتے ہیں, سیکٹریز بدلے جاتے ہیں, جانے کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. سندھ میں ایک ساری پولیس کو جس طرح سے مفلوج کر دیا گیا. کھوسا صاحب, آپ کو یہ نہیں لگتا بعض اوقات کہ یہ 2.5 سال پہلے بھی یہ ایشو تھے, 2.5 سال بعد بھی وہی ایشو ہے, ہم ایک جگہ پہ پھنس کے نا اس گروو کے اندر روزانہ وہیں پہ ہیمرنگ کرے جا رہے ہیں, نہ ہم آگے جا رہے ہیں نہ بہتری ہو رہی. نہیں ندیم ملک صاحب, دیکھیں یہ 5.8 گروتھ تھی, جی ڈی پی گروتھ تھی, اب مائنس پہ گروتھ آئی ہے. کبھی بھی ایسا حالات نہیں تھے جو آج ہیں, کبھی اتنی مہنگائی نہیں تھی جو آج ہے, کبھی اتنی بے روزگاری نہیں تھی جو آج ہے. اب تو آپ کی مڈل کلاس کی تو ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے نا, وہ تو مڈل کلاس کو یہ ختم کر کے بالکل اس غربت کی دہلیز میں لے کے جا رہے ہیں. کوئی روڈ میپ, کوئی پلان ہے اس حکومت کے پاس؟ دیکھیں کوئی پلان نہیں ہے بدقسمتی, سوائے اس کے کہ چور ہیں, ڈاکو ہیں, لٹیرے ہیں, اندر کر دو, مار دو, لوٹ گئے, مار گئے. اس کے علاوہ کوئی 2.5 سال ہو چلے ہیں, کوئی بتا دیں کہ ایک ریلیف انہوں نے پیکج کوئی ایسا دیا ہو جس میں عوام کی کوئی بھلائی اور بہتری ہوئی ہو. بالکل آپ نے ٹھیک کہا, آج کل آپ ٹی وی پہ بیٹھ کر اپنا پیغام دے سکتے ہیں, بالکل ہونا چاہیے کہ سبھی کو خیال رکھنا چاہیے.
ماسک بالکل پہننا چاہیے. میں چونکہ گھر میں بیٹھا ہوا ہوں اس لیے ماسک میں نے نہیں پہنا ہوا, ورنہ کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ باہر ماسک کے بغیر جائیں, یا عدالتوں میں ہم کیس کرتے ہیں ماسک پہن کے جاتے ہیں, ججز نے ماسک پہنے ہوتے ہیں. کم از کم ہم اپنے تئیں جتنا ڈسپلن اپنے اوپر کر سکتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں, اور الحمدللہ محفوظ بھی رہے ہیں اس ایک سے. اب